حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے پاس نا ایک عرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، آ کر کہنے لگا، جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا تو حضور نے اس کو کہا کہ کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا کہ حضور کے میں کلے کلمہ پڑھنا ہے، مطلب بھی کوئی نشانی مینوں دکھاؤ، کوئی معجزہ بکھاؤ، میں مننا تو صحیح پہلے پھر کلمہ پڑھاں گا۔ حضور نے فرمایا 10 کی چاہنا ہے، کیا معجزہ دیکھنا چاہنا ہے؟ حضور دریا کے کنارے بیٹھے تھے، دریا کے دوسری طرف دور ایک درخت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے وہیں بیٹھے بیٹھے نا اس درخت کو اشارہ کیا، بلایا بھی نہیں، پکارا بھی نہیں، مصطفیٰ دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اس بندے نے کہا میں کلمہ پڑھوں گا لیکن کچھ دیکھوں گا پہلے۔ مصطفیٰ نے بیٹھے بیٹھے یوں درخت کو اشارہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مصطفیٰ کا اشارہ کرنے کی دیر تھی، دریا کے اس پار سے وہ درخت اپنی جڑوں سمیت اٹھا، اپنی جڑوں سمیت اٹھنے کے بعد وہ چلتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں آیا اور آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ وہ درخت مصطفیٰ کے قدموں میں آیا اور آ کر کہنے لگا حضور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں اور آپ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ حضور نے آواز بھی نہیں دیتی، پکاریا بھی کوئی نہیں، درخت جڑاں سمیت اٹھیا۔ آج اگر اتنے 100 50 400 500 ہزار بندہ بڑا پہلوان بھی اکٹھا کر لو تو انہاں جو جڑا سب تو تگڑا بندہ ہے انہوں اگے لا لو بھی اے ایک درخت تینوں جناب پٹو جڑاں سمیت ہلا تے لین گے، جڑاں سمیت انہوں پٹنا نہیں ہوئے گا، اتنا اوکھا ہو جائے گا۔ تو حضور گئے بھی نہیں، پکاریا بھی نہیں، اشارہ کیتا، فرمایا ادھر آ جا، درخت جڑاں سمیت۔ پھر یہ درخت ہے نا یہ زمین تے سامنے موجود سی۔ غزوہ خیبر تو واپسی تے جدوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر ادا فرما لی، بڑی مشہور روایت ہے بھی، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ محبوب علیہ السلام نے نماز اثر پڑھ لی اور حضور آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ اب حضور لیٹنے کے لیے مولا کائنات کی گود میں سر رکھا اور آرام فرما ہو گئے۔ اب مولا کائنات نے نماز پڑھی کوئی نہیں، اب وہ ہمارے جیسے تو تھے نہیں، ٹھیک ہے نماز جاندی تے جاوے کیڑا کو فرق پیدا ہے۔ مولا کائنات بیٹھے ہیں، ان کی گود میں مصطفیٰ نے سر رکھا اور آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نے نماز پڑھ لی، مولا کائنات نے نماز نہیں پڑھی۔ وقت گزر رہا ہے، نماز کا وقت گزر رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے اور ادھر مولا کائنات ہیں، شیر خدا ہیں، اور ادھر نماز عصر کی ہے جسے رب نے اپنے قرآن میں کہا حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ میرے رب نے کہا یہ عصر دی نماز ہے نا وہ خاص طور تے خیال رکھنا ہے، عصر کی زیادہ تاکید فرمائی۔ اب نماز عصر کی، ادھر نماز جنہوں نے نہیں پڑھی وہ مولا کائنات، سورج غروب ہو رہا ہے، مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نماز قضا ہو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو آئے، مصطفیٰ کے چہرہ انور پہ گرے، مصطفیٰ بیدار ہوئے، کہا علی کیا مسئلہ ہے، روتے کیوں ہو؟ عرض کی حضور آپ نے نماز پڑھ لی تھی، میری نماز رہتی تھی، آپ آرام فرما رہے تھے، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، سورج چلا گیا، نماز قضا ہو گئی، حضور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب روایات میں کیا آتا ہے، مصطفیٰ اٹھے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوں گے کہ مولا سورج واپس بھیج دے، علی دی نماز رہ گئی، نہیں تو حضور چل کے گئے ہوں گے رب دے کول کے مولا علی دی نماز رہ گئی، کوئی بات حدیث میں موجود نہیں۔ مصطفیٰ اٹھے، علی نے کہا حضور نماز رہ گئی، مصطفیٰ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، دعا نہیں کی، چل کے نہیں گئے، ہاتھ کا اشارہ کیا۔ علی کہتے ہیں مصطفیٰ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، سورج الٹے پاؤں چل کے واپس عصر کے مقام پہ آ گئے۔
سورج واپس اپنے مقام پہ آ گیا اور علی المرتضیٰ نے اپنی وقت پہ نماز پڑھ لی. اب یہ اختیار کسی انسان کے پاس تو عام طور پہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اتنا زمین سے کتنے گنا بڑا سورج اپنی اس کی روٹین کے خلاف اس کو واپس لے آنا. اور آج جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا اپنا ایک چکر ہے, سورج کا اپنا ایک مقام ہے, اپنی ایک اس کی روٹین ہے, زمین کی اپنی ایک روٹین ہے. ایک چیز کو پیچھے لے آنا مطلب ہے ہر چیز کی روٹین پیچھے کرنا. اگر سورج پیچھے آئے گا زمین کی گردش بھی آگے پیچھے ہوگی, چاند کی گردش بھی ہوگی, باقی ہر چیز کی گردش اپنی روٹین کے خلاف چلی جائے گی. محبوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے سورج کو واپس پلٹا کے یہ بتایا کہ میرے رب نے مجھے اتنا اختیار دیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ جو چیزیں رب کی قدرت میں ہیں ان میں بھی میرے رب نے مجھے تصرف عطا فرمایا.